اگر تمہیں خادم دے دو. اور اصحاب اہل صفہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے رہے. میں خادم ہرگز نہیں دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. بیٹی کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. پیارے آقا اتنی محبت فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی خادم نہیں دیتے ہیں کیونکہ خادم پہ کسی اور کا حق لگ رہا تھا. اور پیارے آقا نے ہر ایک کو حق دیا ہے, کسی کا حق غصب نہیں کیا ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ اس سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتا دوں, اس سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتا دوں. حضرت فاطمہ کا یا رسول اللہ بتا دے تو حضور فرماتے ہیں تو رات کو سونے جانا آیت الکرسی پڑھ لینا, 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لینا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. کہ اگر تم پڑھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے فوائد عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا دونوں کی بھلائیوں سے سرفراز ہوگا. اور اسی کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے جس کو ہر نماز کے بعد ادا کرتے ہیں. اب بتائیے ہماری ماں بہنیں سوتی ہے تو اس کا وقت کرتے ہیں لیکن اکثر کی تعداد تو ایسی نہیں ہے, وہ گانا سن کے سوتی ہے, سیریل دیکھ کر کے سوتی ہے. اور آج کل ٹک ٹاک چل گیا ہے, شارٹ ویڈیو چل گیا ہے, جس گھر میں جائیے گا وہی سننے کو ملے گا. جبکہ حضرت فاطمہ زہرا کی شان یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا گھر میں کھانا پکاتی تھی تو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی, قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی. اور ہماری ماں بہنیں کھانا بنا رہی ہے تو موبائل چل رہا ہے, اس پہ سیریل چل رہا ہے, گانے بج رہے ہیں. اے میری ماں بہنوں, اگر تم کھانا گانا سن کر کے بناتی ہو, اگر تم کھانا سیریل دیکھ کر کے بناتی ہو تو تمہارے بچے جو کھانا کھائیں گے تو اسی کا اثر اس کھانے میں بھی تو. اس لیے نیک بنو, صالح بنو. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے کیریکٹر کو اپنے اندر میں اتارنے کی کوشش کرو. اے میری ماں بہنوں, حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا اس قدر اہتمام کرتی تھی, اس قدر اہتمام کرتی تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. حضرت امام غزالی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو دروازہ بند تھا. پیارے آقا نے فرمایا اے بیٹی السلام علیکم, سلام کیا بیٹی کو. اس کے بعد ارشاد فرمائے بیٹی میرے ساتھ ایک صحابی ہے, اندر آنا چاہتے ہیں, اجازت ہے. تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کیا یا رسول اللہ, میرے بدن کے اوپر ایک کپڑا ہے اور کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ میرا پورا بدن ڈھک نہیں پاتا ہے. تو پیارے آقا نے اپنی چادر عطا فرمائی, حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے پورے بدن کو ڈھک لیا. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا اجازت دیتی ہے کہ پیارے آقا بھی تشریف لے آتے ہیں اور حضرت عمران بن حسین بھی تشریف لے. اللہ اوپر دیکھیں پردے کا کتنا خیال اور کتنا اہتمام ہے. حضرت فاطمہ زہرا صابرہ تھی, شاکرہ تھی, قناعت پسند تھی. جس طریقے سے پیارے آقا نے فقر و فاقہ کو پسند کیا ہے, آپ کی بیٹی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا نے بھی فقر و فاقہ کو پسند کیا. حضور اندر جاتے ہیں, حضرت فاطمہ زہرا نے کہا آپ نے ایک دن سے کچھ کھایا پیا نہیں, فاقہ ہو رہا, بھوک نے تنگ کر دیا ہے, پریشان کر دیا ہے. تو پیارے آقا بھی فرماتے ہیں, رونے لگتے ہیں, فرماتے ہیں اے بیٹی میں بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, میں بھی 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہوں. اے بیٹی اگر میں رب سے کہوں تو رب مجھے کھلائے گا, لیکن میں دین پر, میں آخرت کو, میں دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہوں اور میں نے فقر و فاقہ کو اپنے لیے پسند کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ زہرا آقا سے ہے, آقے میں زندگی گزار رہی ہے. اور ہماری ماں بہنوں کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک دن کھانے میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو شوہروں کو تانا دینا شروع کر دیتی ہے, صبر نہیں کرتی ہے, شکر نہیں کرتی ہے, بلکہ تانا دینے لگتی ہے. اور حتیٰ کہ معاملہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ شوہر سے اختلاف ہو جاتا ہے, لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. اے میری ماں بہنوں, صابرہ بنو, شاکرہ بنو. اگر آپ صابرہ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صابرہ بنے, شاکرہ بنے, جو بھی ملے اسی پر زندگی گزارے. حضرت فاطمہ کو صرف یاد کر لو کہ نبی کی بیٹی ہے, سید الانبیاء کی بیٹی ہے, کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا نے پیارے آقا کے بارے میں مانگتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس میں ایک ہی بستر ہے جس پر رات میں چمڑے کا بستر تھا, جس پر رات میں ہم سوتے ہیں اور دن میں جانوروں کو اس پر چارہ دیتے ہیں.
میں چارہ دیتے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا ہے بیٹی صبر کرو شکر کرو. حضرت عمران بن حسین ایک ساتھ کسی کا کنہیں کے بارے میں حضور نے بتایا کہ وہ 10 سال تک ایک ہی بستر پر سوتے رہے, ان کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی بستر نہیں. اور ہمارا حالت یہ ہے اگر گھر میں 2 چادر ہے تیسری چادر نہیں ہے ابھی بھی اس کے لیے کوئی چادر ہے تیسری چادر کیوں نہیں, یہ کوئی نہیں ہے. حضرت فاطمہ عبادت پہ نہیں جھگڑے گی, تلاوت پہ نہیں جھگڑے گی. اگر عورت بھی چاہے کہ میرا شوہر نیک بن جائے تو نیک بن جائے گا شوہر, اور شوہر چاہے کہ بیوی نیک بن جائے تو بیوی نیک بن جائے گی. کوئی معاملہ ہو کوئی بات بگڑ جائے عورت کھانا بنانا چھوڑ دے گی, کوئی فرمائش ہو نہیں پوری عورت کھانا بند کر دے گی, چولہا بند دیجیے تب جا کے چولہا جلے گا. اگر عورت نہیں بگڑ جائے اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو چولہا نہیں جلے گا, کھانا بند ہو جائے گا. دونوں کے ایک دوسرے پر نیکی پر مدد کرنی چاہیے. عورت کو چاہیے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو مارے نیکی پر, اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو نیکی پر ابھارے. ہر بات عورت شوہر کو منوا لیتی ہے, کیا اس بات کو نہیں منوا سکتی ہے کہ وہ نماز پڑھوائے اپنے شوہر اور خود بھی نماز پڑھے؟ تو نیک بنے, معاشرہ کو نیک بنائے. بھائی دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے, دنیا کی حقیقت پر غور کریں گے تو دنیا میں کچھ نہیں ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صابرہ تھی, شاکرہ تھی, عبادت بھی خوب کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. پردہ تو کرتی تھی, تو پردے کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت